تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور سے عمر کے اعتبار سے بھی چھوٹے ہیں، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی چھوٹے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے بھی چھوٹے ہیں۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال جو ہے وہ حضرت علی پاک سے پہلے ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کا وصال جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا۔ 40 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا۔ اگر وہ مماثلت مان لی جائے جو مطلقاً ہے، تشبیہ مطلق جو ہے وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وقتی نائب مقرر کیا جب حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس سے رافضیوں نے اس حدیث مبارکہ سے یہ استدلال کیا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو اپنا نائب مقرر کیا، جانشین مقرر کیا۔ وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا استدلال جو ہے یہ غلط ہے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عارضی وقتی خلافت عطا فرمائی کہ میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت تک تم یہاں مدینہ میں نائب بن کر رہو گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے ہاں جب وہ مناجات کے لیے جایا کرتے تھے، ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کے نائب ہوا کرتے تھے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مطلق بنایا۔